ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس وقت میں انٹرنیشنل سنی چینل سے اور انٹرنیشنل سنی سینٹر کی آفس سے آپ تمامی حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج میں جو آپ کے بیچ میں آیا ہوں ایک خاص معاملے کو لے کر کے آیا ہوں، اور آپ نے ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ وسیم رضوی جو کہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے اور مکتبہ شیعت سے رافضیت سے اس کا تعلق ہے، اور اس بدنام زمانہ وسیم رضوی سے کون واقف نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس نے جنم بھوم نام سے ایک فلم نکالی، اور جس فلم کے ذریعے اسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فقہ حنفی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اس کے ایسے بیانات آتے ہیں جو اسلام کے خلاف، جو اہل سنت و جماعت کے خلاف، جو اس دین متین کے خلاف وہ بکواسیں کرتا رہتا ہے۔ یقیناً جب انسان کوئی بات بولتا ہے اور وہ غلط بات بولے اور اس بات پر ریئیکشن نہ ہو، تو اسے یہ لگتا ہے کہ مجھ پر ایکشن لینے والے نہیں ہیں، تو مجھے بولنے کی آزادی ہے۔ اور ہوا یوں بھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی خرافات اس نے کی، جتنی بھی بدتمیزیاں کی، جتنی بھی گستاخیاں کی، ان گستاخیوں پر ہم خاموش رہے، سوائے چند افراد کے، سوائے چند تنظیموں کے، سوائے چند پیروں کے۔ لیکن اب معاملہ صرف کسی خاص شخصیت یا کسی خاص فقہ کا نہیں رہ گیا۔ آج اس نے جو ایک ٹی وی چینل کو بیان دیا اور سپریم کورٹ میں جو ریڈ دائر کی، وہ قرآن کے تعلق سے، جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرما کے انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قرآن کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن جو باقی ہے وہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، قرآن کے بقا کی وجہ اللہ رب العزت کا اپنے ذمہ کرم پر اس کا باقی رکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن جو باقی ہے وہ کتابوں پر قرآنی آیات جو نقش ہیں اس بنیاد پر قرآن باقی نہیں ہے۔ یہ واحد روئے زمین پر ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا معاملہ صرف کاغذ پر نہیں ہے، اس کتاب کا معاملہ تو لوگوں کے سینوں میں ہے، کہ اگر آپ قرآن کے صفحات کو، ان کاغذ کو مٹا بھی دو گے، جلا بھی دو گے، ختم بھی کر دو گے، مگر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حفاظ کرام اس روئے زمین پر موجود ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن اسی طرح سے موجود رہے گا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن کے نسخوں میں تبدیلیوں کی بات آئی، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں حفاظ کرام تیار کیے گئے اور ایک ہی نسخے پر قرآن تیار کیا گیا۔ بہرحال ہمیں یقین ہے کہ جس ذات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، اس قرآن کی 26 آیات کیا بلکہ اس قرآن کے ایک نقطے کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ وسیم رضوی کیا، وسیم رضوی جیسے ہزاروں بدنام زمانہ جیسے لوگ پیدا ہو جائیں تو اس قرآن عظیم کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایسے شخص پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت ہے، لیکن یہاں پہ ہم صرف لعنت اور ملامت کرنے کے لیے آپ کے بیچ نہیں آئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے کسی پر لعنت کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اخبار کے ذریعے اس کے خلاف مذمتی بیان دے دیا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف کہیں پر بول دیا، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ یہی طریقہ جو ہمارا رہا ہے، ایسے لوگوں کو اور بھی جری کر دیا ہے، ایسے لوگوں کو اور بھی کچھ بولنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ ہم منظم نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ کون آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرے، کون کیسے کہاں جائے۔ ہم بڑی بڑی کانفرنسز کر لیتے ہیں، ہم تحفظ ناموس رسالت پر، ہم اور بھی عناوین پر بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں، اور جلسوں ہی میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف بول کر کے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے۔ آج کے دور میں کسی کی بدتمیزیوں کا جواب صرف اخباری بیان نہیں ہے، کسی کی بدتمیزیوں کا جواب صرف جیسے میں ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے بیچ آیا ہوں، یہی کافی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی کی بدتمیزی کا جواب دینا چاہتے ہیں تو قانون نے ہمیں وہ حق دیا ہے، قانون نے ہمیں وہ رائٹ دیا ہے، تو ہم قانون کے دائرے میں ایسے لوگوں کے خلاف قانونی دروازہ کھٹکھٹائیں۔ ہم وہ کام کرتے نہیں۔ ہم وسیم رضوی کے خلاف کہیں ٹائر جلا دیں گے، وسیم رضوی کے خلاف کہیں احتجاج کر دیں گے، وسیم رضوی کے خلاف کہیں بیان دے دیں گے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ ویڈیو بولی جا رہی ہے تو اس کو شیئر بھی نہیں کرتے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تاکہ وسیم رضوی جیسے لوگ سن کر یہ سمجھ لیں کہ آج بھی مسلمان قرآن پر اور صاحب قرآن پر صرف زبان سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر ہم تمام اپنے فالوور سے اور تمام اپنے ماننے والوں سے اور انٹرنیشنل سنی چینل کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن، ہمارے سامنے قانون ہے، سنویدھان ہے۔ سنویدھان کے دائرے میں وسیم رضوی کی مخالفت کریں، اور وسیم رضوی کی مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، جہاں بھی آباد ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے اس کے خلاف رپورٹ کریں۔ رپورٹ یہ کریں کہ اس نے اس ملک میں ملک کی امن اور ملک کی بھائی چارہ کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مذہبی انماد پھیلا کر کے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو پاگل ہو، جو مجنوں ہو، کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس کی بنیاد پر شیعہ سنی ایک وواد اور شیعہ سنی ایک اختلاف کی آگ اس ہندوستان میں پھر سے جل جائے۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ جو اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو شیعہ برادری کے لوگ ہیں، کیونکہ وسیم رضوی آپ ہی کی برادری کا آدمی ہے، وسیم رضوی آپ ہی کی جماعت کا آدمی ہے، وہ آپ کی جماعت کا چاہے اچھا ہو، آپ کی جماعت کا چاہے برا ہو۔ قلب جواد اگر میری آواز سن رہے ہیں، یا قلب جواد سے ریلیٹو لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے تمام شیعہ مولوی اگر میری آواز سن رہے ہیں، آپ ہی کی جماعت کا آدمی قرآن کے تعلق سے بول رہا ہے، قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ سپریم کورٹ میں گہار لگا رہا ہے، تو آپ اپنی ہی جماعت کے ایک ممبر کے لیے، ایک فرد کے لیے خاموش کیوں ہیں؟ اگر کوئی شخص مولا علی کے تعلق سے بولتا، کوئی شخص امام علی مقام کے تعلق سے بولتا، کوئی شخص اہل بیت اطہار کے تعلق سے بولتا، تو کیا آپ خاموش رہتے؟ ایسی میں اپنے اہل سنت و جماعت کے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیر کے خلاف کوئی بول دے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہمارے پیر کے خلاف اگر کوئی غلط جملہ لکھ دے تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں۔ ارے یہ پیر، یہ پیرانے پیر، یہ سارے چیز موجود ہیں اسی قرآن جیسی نعمت کی بنیاد پر۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس قرآن پر حرف آئے گا تو ہم زندہ رہیں اور زندہ رہ کر کسی کے خلاف کچھ نہ کریں۔
تو ہماری اسی زندگی پر لعنت اور تف ہے۔ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہاں قانون کے دائرے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں تھانے میں جا کر کے وسیم رضوی اس لعنتی شخص کے خلاف، وسیم رضوی اس کمینے شخص کے خلاف ایف آئی آر کریں کہ اس شخص نے ہماری مذہبی آستھا پہ ٹھیس پہنچائی ہے اور ملک کے امن کو یہ برباد کرنا چاہتا ہے اور ملک کے امن کو یہ خراب کرنا چاہتا ہے، ہماری آپسی ایکتا میں یہ ختم کرنا چاہتا ہے، لہذا ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ حالانکہ یہ سبھی کو پتا ہے کہ وقف بورڈ کے مسئلے پر زمینوں کے ہڑپنے کے تعلق سے سی بی آئی جانچ چل رہی ہے، یہ سبھی کو پتا ہے کہ سی بی آئی جانچ جو چل رہی وسیم رضوی کو بھی پتا ہے، تو اس نے سی بی آئی جانچ اس کے خلاف نہ ہو جائے ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف بولیں گے، ہم قرآن کے خلاف بولیں گے، تو جو حکومت ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی سنویدھان کے دائرے پہ چلتی ہے، حکومت بھی اس ملک کے آئین کو ختم نہیں کرنا چاہتی، حکومت بھی ہر مذہبی لوگوں کے جذبات کو سمجھتی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ حکومت کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے، کیونکہ حکومت بھی قانون کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو اس لیے میں تمام انٹرنیشنل سنی چینل کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ بھی اس پروگرام کو اور اس میرے لائیو بیان کو سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہی ہے، ان سے میری درخواست یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں مل کر کے الگ ہی صحیح، اگر آپ کسی اور مسلک کے ہیں، اگر آپ کسی اور مشرب کے ہیں، الگ الگ ہی صحیح، لیکن اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ محمد عبد المحسن کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب اتحاد اہل سنت پر بھی زور دیں۔ یقیناً آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آج ہمارے درمیان اگر یہ اتحاد ہوتا تو یہ وسیم رضوی پیدا نہیں ہوتا۔ آج وسیم رضوی کی بولی بتا رہی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم اختلاف کا شکار ہو گئے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہماری پگڑیاں صرف اچھلتی ہیں اپنوں کے لیے، صرف ہم ایک دوسرے کی پگڑی کو اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کے تعلق سے کوئی بولے، پیغمبر اسلام کے تعلق سے کوئی بولے، قرآن کے تعلق سے کوئی بولے تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہم ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ان کے خلاف لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ خاموشی ہوگی؟ کب تک یہ آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور کب تک یوں ہی آنسو بہاتے رہیں گے؟ یاد رکھو، اگر آج سنی مسلمان نہیں جاگا، اور بات میں سنی مسلمان کی نہیں بلکہ کل مسلمان کی کہہ رہا ہوں، کہ آپ دیوبندی ہو، وہابی ہو، قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، اور خاص طور سے اہل سنت و جماعت کے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے مشربی اختلاف کو بھول کر کے جس طریقے سے آپ کے پیر پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو کیسا درد محسوس ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں کتنی چبھن ہوتی ہے؟ آج اسے پیر کے خلاف نہیں کہا ہے، آج اس نے کسی شخصیت کے خلاف نہیں بولا ہے، آج اس نے اس کتاب کے خلاف بولا ہے جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو مسلمانوں کو سنویدھان ملا ہے، جو مسلمانوں کو جینے کی راہ بتائی گئی ہے۔ یہ قانون الہی ہے، قانون الہی کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا کا کتنا بڑا جانکار ہو، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، مگر اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے یہ قرآن کے ایک حرف، ایک نقطے کو بدل دے۔ تو یہ وسیم رضوی جو مطالبہ کر رہا ہے، در حقیقت
اس مطالبے کے پیچھے ہمارے اتحاد کو بھی اس نے ایک طرح سے بتا دیا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے، سنیت متحد نہیں ہے، جو چاہو بولو، جو چاہو لکھو۔ سید سہیم اشرف کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو ایک ہو کر کے وسیم رضوی کے خلاف دھرنا پردرشن کرنا ہی ہوگا۔ اور دیکھیے دھرنا پردرشن سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے وہاں جب کوئی پردرشن کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں قانون کو بھول جاتے ہیں اور جذبات کے بہاوے میں ایسا بہہ جاتے ہیں کہ جس سے کہیں نہ کہیں وسیم رضوی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی دھرنا نہیں دینا ہے، ہمیں کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا ہے کہ جو احتجاج بعد میں ہمارے لیے مصیبت بنے۔ ہمیں اس وقت صرف اتنا کام کرنا ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف اپنے علاقے میں ایک رپورٹ لکھانی ہے، ایف آئی آر کرنی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اور جب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس ہندوستان کا مسلمان چین سے، سکون سے، آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ دیکھیے اگر اب اپنے علاقوں سے آپ نے ایف آئی آر اس کے خلاف کرنا شروع کر دی تو پھر کیا انجام ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر کوئی دوسرا وسیم رضوی یا وسیم رضوی پھر دوبارہ کبھی بولنے کی ہمت اور بولنے کی طاقت اور بولنے کی جسارت نہیں پیدا کرے گا۔ تو میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اور انٹرنیشنل سنی چینل اور سنی سینٹر آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دیتا ہے، اور جتنی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے تنظیموں کے لیٹر پیڈ کے ذریعے اس وسیم رضوی کے خلاف ایف آئی آر کریں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، ان سب سے ہی گزارش ہے کہ اب آپ بیدار ہو جائیے، اب آپ جاگ جائیے۔ اب آپ نہیں جاگیں گے تو آخرکار کب جاگیں گے؟ میں تمام اپنے علماء سے اور تمام دین کے رہبروں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لیں، آپ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا لے لیں۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چپ نہ بیٹھیں، کم سے کم اپنے علاقے میں۔ سید رضا حسین بول رہے ہیں کہ ایف آئی آر کس چیز پہ ہوگی؟ اس نے سپریم کورٹ میں یہ ریٹ داخل کی ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اور سلمان احمد کہہ رہا کہ وسیم رضوی نے وہی کہا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا۔ بالکل، اہل تشیع کی کہیں نہ کہیں کتابوں میں یہ باتیں ہوں گی، تبھی تو یہ بات بول رہا ہے۔ اب اگر شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے یا قرآن حق ہے، قرآن میں جتنی آیات، جتنی صورتیں موجود ہیں بالکل صحیح ہے، تو اہل تشیع کو وسیم رضوی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ سید رضا حسین پوچھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کس چیز پہ ہوگی؟ ایف آئی آر اسی بات پر ہوگی کہ اس نے مسلمانوں کے جذبات پر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور قرآن سے جو 26 آیتیں نکالنے کا مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے سے ملک کا امن، ملک کا چین برباد ہوگا۔ کیا سنی مسلمان، کیا قرآن پر ایمان رکھنے والا مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی یہ مطالبہ کرے کہ قرآن سے اس آیت کو نکال دیا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکال دیا جائے، قرآن سے یہ کر دیا جائے، قرآن سے یہ کر دیا جائے؟ تو ان چیزوں پر ہماری ایف آئی آر ہوگی کہ ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے، ملک کے امن کو ملک کے امتیاز حیدر کریں کہ حضرت شیعہ خود گالیاں دے رہے ہیں اس کو۔ بھائی اگر شیعہ گالی دے رہے ہیں، چلیے مان لیا شیعہ گالی دے رہے ہیں، کیا اس قرآن کے میٹر پر جناب کلب جواز صاحب کا کوئی بیان آیا؟ ایک بیان آنا چاہیے۔ اہل تشیع کے ذمہ دار کا اس کا بیان آیا؟ ذمہ داروں کا بیان آنا چاہیے
کہ وسیم رضوی کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس کا قرآن پہ ایمان نہیں اس شخص کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت بھی اب اس کے خلاف صف بندی کرے اور آئین کے مطابق، دستور کے مطابق ہم کام کریں، اور دستور کے مطابق کام یہی ہے کہ ہم اس کے خلاف یہ FIR کریں اور اس ویڈیو کو خوب عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جو وسیم رضوی کے میٹر کو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ وسیم رضوی نے کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیا ریٹ داخل کی ہے اور اس کی منشا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس کے لنک کو لے کر کے ہر طرف پہنچائیں، تاکہ قلب جواز صاحب بھی سن لیں اور ایران میں بیٹھے ہوئے شیعہ حضرات بھی سن لیں اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے پیران اعظام بھی سن لیں کہ اس وقت ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکز کا دعویٰ تو ہر شخص کر رہا ہے کہ مرکز ہمارا علاقہ ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ کم سے کم مرکزی ذمہ داریاں تو نبھانے کی کوشش کرو۔ مرکز کہنے سے مرکز نہیں ہوتا، مرکزی ذمہ داری نبھانے سے مرکز ہوتا ہے۔ اب ہمارا مطالبہ اجمیر سے بھی ہے، ہمارا مطالبہ اجمیر شریف سے بھی ہے، ہمارا مطالبہ بریلی شریف سے بھی ہے، ہمارا مطالبہ کچھوسا شریف سے بھی ہے، مبارک پور سے بھی ہے کہ آپ لوگ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو جب مرکزی حیثیت حاصل ہے تو اس مرکزی حیثیت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آپ جو بولیں گے عوام آپ کی سنتی ہے، آپ جو کہیں گے عوام اس پہ چلتی ہے، لہٰذا آپ ایک بیان جاری کیجئے کہ عوام اہل سنت وسیم رضوی کے خلاف کیا کرے، کس طریقے سے احتجاج کرے، کس طریقے سے اس بدبخت کے خلاف جو اس نے یہ مذموم حرکت کی ہے اس کا جواب دے۔ فیروز احمد اشرفی بختاری، وعلیکم السلام۔ تو اس لیے میں تمام مرکزی اداروں سے، میں تمام روحانی مرکزی شہروں سے یہ اپیل کروں گا کہ برائے کرم آپ اب باہر آئیں۔ اب باہر نہیں آ سکتے تو اپنے گھر سے ایک بیان جاری کر دیں، اخبار سے ایک بیان جاری کر دیں کہ آپ اس تعلق سے دیکھیے، اس تعلق سے میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ رضا اکیڈمی جو ممبئی کی ہے، وقتاً فوقتاً جناب سید نوری صاحب قبلہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے سید معین میاں صاحب قبلہ ہیں، ممبئی کی سرزمین پہ رہ کر کے ایسے کئی بھی معاملات آئے، انہوں نے اس کے جواب دیے، احتجاج بھی کیے اور بیان بھی دیے۔ تو اب ایک دو جماعت سے، ایک دو تنظیموں سے، ایک دو شخصیت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کو آگے آنا پڑے گا، مسلمانوں کو اپنا اتحاد دکھانا پڑے گا۔ اجمیر میں کسی ایک نے بیان دے دیا تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہے۔ بریلی کے جو مرکزی شخصیات ہیں وہ باہر آئیں، کشور شریف کی جو مرکزی شخصیات ہیں وہ باہر آئیں، مبارک پور اور تمام دیگر لوگ جو اپنے آپ کو مرکز مرکز کہہ کے چلاتے رہتے ہیں وہ باہر آئیں۔ مرکز لکھنے سے، مرکز بولنے سے مرکز نہیں ہوتا، مرکزی کردار نبھانے سے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں صرف گزارش کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا، اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، وسیم رضوی کے باپ داداؤں تک پہنچائیں، وسیم رضوی کے جس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے اس مکتبہ فکر میں بھی پہنچائیں، اور اہل سنت و جماعت کے تمام پیران اعظام، علماء اعظام، ان سب کی بارگاہ میں اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے پیران اعظام، ہمارے عمائدین اور ہمارے تمام وہ حضرات جو عبقری شخصیات ہیں اس ضمن میں کچھ کریں، آواز بلند کریں۔ صرف برا کہنے سے کافی نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہو جاتا ہے، اب ایسے لوگوں کو دندان شکن جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بس انہی تمام باتوں کے ساتھ
میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بس گزارش یہی کرنے آیا تھا، آپ ہماری گزارشات پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ السلام علیکم۔